الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا وأولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين وقال النبي صلى الله عليه وسلم لغدوة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما فيها أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ میرے محترم دوستو بزرگو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں میں مختلف حاجتیں و ضرورتیں رکھی ہے۔ کوئی انسان حاجت اور ضرورت سے خالی نہیں ہے۔ پیاس لگے تو پانی کی ضرورت، بھوک لگے تو کھانے کی ضرورت، عمر ہو جائے تو شادی کی ضرورت، سردی گرمی ہو تو اس سے بچنے کی ضرورت، بیماری ہو تو پھر دوا دارو کی ضرورت۔ یہ ضرورتیں اللہ نے ہر بندے اور بندی میں رکھی ہے، اور اللہ نے اس دنیا کو دارالاسباب بنایا ہے۔ ضرورتیں اللہ پوری کرتا ہے، بندہ سبب اختیار کرتا ہے۔ لیکن بعض دفعہ اللہ اپنی قدرت دکھلاتے ہیں، سبب اختیار کیا لیکن ضرورت پوری نہیں ہوئی، تاکہ بندہ یہ نہ سمجھے کہ سبب سے ہوتا ہے، بلکہ وہ یہ سمجھے کہ رب سے ہوتا ہے۔ یہ اللہ کا تربیت کا ایک نظام ہے۔ کبھی کھانا کھایا پیٹ بھر گیا، کبھی کھاتا ہی رہتا ہے پیٹ بھرتا ہی نہیں ہے۔ ایک بیماری ہے جوع البقر کی، کہ آدمی کھاتا رہتا ہے پیٹ ہی نہیں بھرتا۔ کئی دواخانوں کے چکر لگاتا ہے، کوئی دوا اثر ہی نہیں ہو رہی، اور کبھی 1 روپے کی گولی سے کام بن جاتا ہے۔ تو سبب بندہ اختیار کرے گا، ضرورت اللہ پوری کرے گا، لیکن کبھی کبھی سبب کے اختیار کے بعد بھی ضرورت پوری نہیں ہوتی، تاکہ بندے کی نظر اللہ پر جائے کہ سبب سے نہیں ہوتا، اللہ ہی سے ہوتا ہے۔ یہ اللہ کی تربیت کا ایک نظام ہے۔ لیکن ضرورت 2 طرح کی ہے۔ ایک ضرورت تو ایسی ہے جو ہر ایک کے ساتھ لگی ہوئی ہے، لیکن یہ ضرورت ہر انسان کی نہیں ہوتی۔ کیا مطلب؟ کھانا ایک ضرورت ہے۔ آپ گھر میں دیکھو، سب ایک ساتھ کھانا نہیں کھا رہے، آگے پیچھے ضرورت پوری ہو رہی ہے۔ سونا ایک ضرورت ہے، لیکن آپ دیکھو گھر میں ایک ساتھ لوگ نہیں سوتے ہیں، ضرورت پوری ہو رہی ہے۔ ایک ضرورت اللہ نے ایسی رکھی ہے جو ہر ایک کی ہے، ہر وقت کی ہے، سب سے اہم اور سب سے بڑی ضرورت ہے۔ کوئی اس سے مستثنا نہیں ہے، کوئی اس سے مستغنی بھی نہیں ہے کہ بھئی یہ ہماری ضرورت کی چیز نہیں ہے، ہم اس کے محتاج نہیں، ایسا نہیں ہے۔ ہر ایک کی ضرورت، ہر وقت کی ضرورت، سب سے بڑی اہم ضرورت اور سب سے پہلی ضرورت
مالدار ہو تو بھی، غریب ہو تو بھی، مرد ہو تو عورت ہو، پڑھا لکھا ہو، ان پڑھ ہو، دہری ہو، شہری ہو، دیہاتی ہو، ہر ایک کی ضرورت کی چیز ہے۔ وہ ضرورت ہے ہدایت کی، ہر وقت کی ضرورت، ہر آن ضرورت۔ کھانا ہر وقت ضروری نہیں ہے، پانی ہر وقت ضروری نہیں ہے، لیکن ہدایت ہر وقت کی ضرورت کی چیز ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر ہدایت آدمی سے الگ ہو گئی یا آدمی ہدایت سے الگ ہو گیا، اسی کا نام گمراہی ہے، اور گمراہی کا نتیجہ جہنم ہے۔ اس لیے ہر وقت کی ضرورت۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا، جس علم اور ہدایت کو لے کر اللہ نے مجھے بھیجا ہے، اس کی مثال بارش کے پانی کی طرح ہے۔ بارش کے پانی میں کوئی شو نہیں ہوتا، کوئی کلر نہیں ہوتا، اور بارش کا پانی خطہ وار نہیں برستا کہ بادشاہوں کو حویلیوں پر برسیں گے، غریبوں کی جھونپڑیوں پر نہیں برسیں گے، زمین کے ٹکڑوں پر برسیں گے، پہاڑ پر نہیں برسیں گے۔ ایسا نہیں ہے۔ یہ پانی ہر جگہ برستا ہے۔ ہدایت کی مثال پانی کی طرح ہے، اور پانی کی مثال دے کر ایک بات سمجھائی ہے کہ دیکھو، زمین کا ہر ٹکڑا اپنی حیات کے لیے پانی کا محتاج ہے۔ وہاں اگر پانی نہیں دیا جائے گا وہ خشک ہو جائے گا، ویران ہو جائے گا۔ ایسے ہی انسان کے جتنے طبقات ہیں، ہر طبقے کے ہر فرد کی ضرورت ہدایت ہے۔ جیسے زمین کے ہر ٹکڑے کی ضرورت پانی ہے، پانی سے زمین کی حیات ہے، ہدایت سے انسانوں کی نجات ہے۔ ہدایت کے بغیر نجات نہیں مل سکتی، جیسے پانی کے بغیر زمین کو حیات نہیں مل سکتی، زمین مردہ ہو جائے گی، اندر سے صلاحیت ختم ہو جائے گی۔ یہ مثال دی ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے۔ پھر پانی، کوئی آدمی حویلی میں رہتا ہو تو بھی، جھونپڑی میں رہتا ہو تو بھی، کھیتی کرتا ہو تو بھی، کروڑوں میں کھیلتا ہو تو بھی، مزدوری کرتا ہو تو بھی، بہت بڑا گریجویٹ اور عہدے دار ہو تو بھی، اور انگوٹھا چھاپ ہو تو بھی، بہت بڑے مولوی صاحب ہو تو بھی، اور مؤذن ہو تو بھی، پانی ہر ایک کی ضرورت کی چیز ہے۔ ایسی ہدایت ہر ایک کی ضرورت کی چیز ہے۔ یہ مثال دے کر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے سمجھایا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جس شعبے سے ہدایت کا پانی نکل جاتا ہے وہ شعبہ مردہ ہو جاتا ہے۔ جیسے اللہ حفاظت کرے، کسی کو دست ہو جائے، ڈائریا ہو جائے، 10 12 15 پہلوان جیسا آدمی ہے، لیکن وہ صبح ادھموا ہو جاتا، ادھموا، آنکھیں پتھرا جاتی ہے، زبان صحیح بولتی نہیں ہے، چلنا شروع کرتا ہے تو لڑکھڑا جاتا ہے۔ اب کوئی پوچھتا ہے بھئی کیا ہوا؟ کہ بھئی رات تو ایسے ہی گزری، لیفٹ رائٹ میں گزری ہے، سویا کون ہے؟ کہ بس اتنے میں ایسے ہو گئے۔ کیا کہتا ہے؟ تمہیں لگے ہوتے پتہ چلتا۔ اس لیے کہ دست سے پانی باہر نکل جاتا ہے تو انسان ادھموا ہو جاتا ہے۔ یاد رکھنا، امت کے جس طبقے سے، اس طبقے کے جس فرد سے ہدایت کا پانی نکل جائے گا وہ طبقہ ادھموا ہو جائے گا، اور دین پر چلنے سے پاؤں لڑکھڑا جائیں گے۔ حاجی صاحب، آپ کی بیٹی کی
رخصتی میں یہ آپ کے بیٹے کی نکاح میں یہ خرافات، آپ کے کاروبار میں یہ حرام. کیا ہوا ہے کہ ہدایت کا پانی نکل چکا ہے جس سے پاؤں لڑکھڑا رہے ہیں. دوسری چیز، جب کسی کو دست لگ جاتے ہیں، اب پانی اندر سے نکل گیا، جب پانی اندر سے نکل گیا، ادموا ہو گیا، اب اس کو بریانی کھلاؤ گے، مٹن جن کھلاؤ گے؟ اس کو تو گلوکوز کا پانی اندر اتارو، جان بچانی ہے تو. ابھی اس کو ہیوی کھانے کی ضرورت نہیں ہے، تلی ہوئی چیزوں کی ابھی ضرورت نہیں ہے، ابھی تو اس کے بدن میں پانی اتارو. یہ جو 4 مہینے چلہ 4 مہینے چلہ، یہ کیا ہے؟ گلوکوز کا پانی ہے کہ امت ادموی ہو چکی ہے، چلنا چاہتی ہے، پیر لڑکھڑا جاتے ہیں. مول صاحب کیا کروں، باپ نہیں مانتا، مول صاحب کیا کروں، ماں نہیں مانتی، مول صاحب کیا کروں، وہ نہیں مانتی. جانتے ہو وہ نہیں مانتی. مول صاحب کیا کروں، قبیلہ نہیں مانتا، لڑکھڑا جاتے ہیں. صحابہ کرام کے زمانے میں بھی یہ واقعات آئے ہیں، لیکن وہ اندر سے اتنے مضبوط تھے کہ وہ کسی کی پرواہ نہیں کرتے تھے. مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ نوجوان ہیں، نازوں میں پلے ہوئے ہیں، روزانہ 200 درہم کا سوٹ پہنتے تھے. آج پہنا دوبارہ یہ سوٹ ان کے بدن پر نہیں آتا تھا. تو ہفتے کے کتنے سوٹ ہوئے؟ او فرشتو 7. مہینے کے کتنے ہوئے؟ 30. سال کے کتنے ہوئے؟ 360. ہے کوئی مائی کا پوت جو ایسے جوڑے پہنتا ہو؟ خوشبو لگاتے تھے، جس راستے کے گزر جاتے تھے خوشبو چھوڑ جاتے تھے، لوگ سمجھ جاتے تھے مصعب گزرے ہیں. چال بہت نزاکت والی تھی کہ جب وہ چلتے تھے تو جوان بچیاں کوٹھوں پر چل کر ان کی چال کو دیکھا کرتی تھی. لیکن دل کو ایک بات لگ گئی، اور یمن سے جوتے آتے تھے. ایسے گہرے جوتے نہیں پہنتے، یمن سے مشہور جوتے پہنتے تھے. خوشبو ایک سے ایک، جوڑا ایک سے ایک، اور بہت ہائی کوالٹی کا جوتا پہنتے تھے. لیکن دل کو چوٹ لگ گئی. ہدایت کے بغیر جوتا کس کام کا؟ ہدایت کے بغیر جوڑا کس کام کا؟ ہدایت کے بغیر خوشبو کس کام کی؟ یہ اجتماع اسی لیے ہے، اللہ کرے ہمارے دلوں پر بھی چوٹ لگ جائے کہ یار سب کچھ ہے لیکن دین نہیں ہے، سب کچھ ہے لیکن اللہ کے احکامات نہیں ہے، سب کچھ ہے لیکن زندگی شریعت سنت پر نہیں ہے. یہ تو موت پر بدن کے کپڑے بھی اتر جائیں گے. جس حویلی میں رہتا ہوں جنازہ وہیں سے نکالا جائے گا. لگ گئی دل پر بات، طے کر لیا. پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیا. گھر والے موافق نہیں تھے، لیکن انہوں نے طے کیا. باپ کو پتا چلا، کہا مصعب جانتے ہو کیا ہوگا؟ یہ جوڑے اتر جائیں گے، یہ جوتے چھن جائیں گے، خوشبوؤں سے محروم کر دیے جاؤ گے. جانتا ہوں ہدایت کے مقابلے میں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. ماں ہوتی ہے، جوڑے تو اتار لیے گئے. ماں نے ایک چدریا دی تھی جو پیون والی تھی. سوچو ذرا اس بات کو، روزانہ 200 درہم کا جوڑا پہننے والا جوان اپنی ہدایت کے لیے، اپنی آخرت بنانے کے لیے پیون والی چدریا پہن کر گھوم رہا ہے. آسان ہے؟
لیکن آخرت ہے آسان ہے. ایک مرتبہ گزر رہے تھے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نورانی آنکھوں نے دیکھا, ہائے میرا مصحف جا رہا ہے. 200 درہم کا جوڑا پہننے والا پیون والی چادر پہن کر جا رہا ہے, آپ کی نورانی آنکھوں میں آنسو آ گئے. احد میں شہید ہوئے, پورا کفن نصیب نہیں ہوا. کفن کا ٹکڑا جو ملا وہ چھوٹا تھا, سر چھپاتے تھے تو پیر کھل جاتے تھے, پیر چھپاتے تھے تو سر کھل جاتا تھا. آپ نے فرمایا مصحف کا چہرہ ڈھانپ لو, پیروں پر اس کھیر کی گاٹھ ڈال دو. مصحف کا چہرہ ڈھانپ لو, پیروں پر اس کھیر کی گاٹھ ڈال دو. اس حال میں قبر میں گئے ہیں, سب کچھ برداشت کیا ہے. جب آخرت سامنے ہوتی ہے سب آسان ہو جاتا ہے. اپنی زندگی بنا کر دنیا سے چلے گئے, اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو مدینہ منورہ میں بھیجا, معلم بنا کر, جاؤ دعوت کا کام کرو. اب وہاں تو یہ تھا نہیں کہ بھئی تنخواہ کتنی دو گے, صبح کا ناشتے میں کیا ویرائٹی آئے گی, دوپہر کا کھانا کب آئے گا, اور شام کے کھانے میں دودھ آئے گا کہ نہیں آئے گا, وہ تو ہے ہی نہیں. یہاں کہاں ویرائٹیاں, یہاں کہاں دودھ. کسی نے ان کو گھسنے نہیں دیا. ایک آدمی کے باغ میں گئے اور کنویں پر وہاں ٹھہرے, جیسے ہماری زون کی جماعتیں, لوگ گھسنے نہیں دیتے. ٹھیک ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیت اللہ میں کام کرنے سے منع کر دیا تھا مشرکین مکہ نے. وہ بیت اللہ جو اللہ کی عبادت کے لیے بنایا گیا تھا, اس میں اللہ کی عبادت کرنا منع تھا. حالانکہ بیت اللہ ابراہیم علیہ السلام کی برکت سے مکہ والوں کو ملا تھا, زمزم ابراہیم علیہ السلام کی برکت سے ملا تھا, لیکن انہی کی اولاد کو لوگ ستا رہے ہیں, پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو. ارے مکہ والوں, کس کو ستا رہے ہو, کس کے گلے میں پھندا ڈال رہے ہو, کس کے راستے میں کانٹے بچھا رہے ہو, کس کو مجنون اور پاگل کہہ رہے ہو. ان کے باپ دادے کی برکت سے تمہیں زمزم ملا ہے, تمہیں پھلوں کی روزی ملی ہے, تمہیں بیت اللہ جیسی نعمت ملی ہے. انہی کے اولاد کو ستاتے ہو. کن کو ستا رہے ہو؟ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام والی محنت کرنے والوں کو. جس پیارے نبی علیہ السلام کی برکت سے قرآن ملا ہے, اسلام ملا ہے, ایمان ملا ہے, دین ملا ہے, لوگوں کو انسانیت ملی ہے, لوگوں کو جینے مرنے کا سلیقہ ملا ہے. اس پیارے نبی کے کام کرنے والوں کو تم دھکا دے رہے ہو, ان کے پیچھے تالیاں پیٹ رہے ہو. آپ علیہ السلام کے لیے منع تھا. دار ارقم میں بیٹھتے تھے, چپ کے لوگ آتے تھے اور صحیح راستے پر آ جاتے تھے. ہائے ہائے. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اور ابو جہل دونوں کے لیے آپ علیہ السلام نے دعا مانگی, اے اللہ عمرو بن ہشام کے ذریعے سے یا عمر بن خطاب کے ذریعے سے اسلام کو تو طاقت دے دے. یہاں آپ علیہ السلام دعا فرما رہے ہیں اور یہاں اسکیم بن رہی ہے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دنیا سے ختم کرنے کی. اللہ کے نبی کو کوئی ختم کر سکتا ہے, اللہ کے نبی کے کام کو بھی کوئی ختم نہیں کر سکتا. یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون. یہ لوگ یہ چاہتے ہیں اللہ کے نور کو بجھا دیں. ارے تیری مین بتی کی اور تیری ٹیوب لائٹ کی اجالا
اور تیرے بلب کی روشنی تیرے پھونک سے نہیں بجھ سکتی. اللہ کی طرف سے آئی ہوئی ہدایت کا نور تو اپنے پھونکوں سے اور اسکیموں سے بجھا دے گا. یہ لوگ چاہتے ہیں اللہ کے نور کو بجھا دیں. اللہ نے کہا ہم اپنے نور کو کامل کر کے رہیں گے، چاہے نہ سمجھ لوگ اس کو پسند نہ کریں. اس کے لیے کیا ہوا؟ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون. اس کے لیے ہم نے پیارے نبی علیہ السلام کو بھیجا ہے تاکہ دین حق کو تمام باطل دینوں پر سوار کر دیں اور غالب کر دیں، چاہے بے ایمان اس کو ناپسند کریں. اب ہوگا کیسے؟ یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں او ایمان والو، بزنس بتاؤں، بزنس، کاروبار بتاؤں، کاروبار. کوئی کسی کو کاروبار بتاتا ہے بہت اچھی جگہ ہے، کارنر پر ہے اور آئندہ اس کا بہت ویلیو بڑھنے والا ہے. آدمی کے دل میں لالچ پیدا ہوتی ہے، کہاں ہے وہ؟ ابھی تم کو مہنگی پڑ جائے گی لیکن بعد میں بہت سستی پڑ جائے گی. اللہ تعالیٰ ایمان والوں سے کہہ رہا ہے او ایمان والو، کیا میں تم کو ایسی تجارت نہ بتاؤں، ایسا بزنس نہ بتاؤں؟ یہ اللہ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ تمہیں جہنم کے عذاب سے نجات دلا دے گا. جہنم کا عذاب، جو محنت اور اس کے نتیجے میں دین جو جہنم کے عذاب سے بچا لے گا، کیا دنیا کی تکلیفوں سے نجات نہیں ملے گی؟ کیا ہے وہ؟ تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم. اللہ رسول پر یقین کرو، اللہ نے جو کہا اسی میں کامیابی ہے. پیارے نبی علیہ السلام جو طریقہ لائے اسی میں کامیابی ہے، اور اس کے لیے اللہ کے راستے میں نکل کر مجاہدہ برداشت کرو. یہ اللہ، یہ کاروبار کیسا ہے؟ ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون. میرے بندو، بہت بہترین بزنس ہے. کون کہہ رہا ہے؟ کون کہہ رہا ہے؟ نیت کرو، کریں گے. زور سے بولو. ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون. میرے بندو سمجھ جاؤ نا، میں تمہارا رب ہوں، میں تمہارا خالق و مالک ہوں. میں تمہیں بزنس دے رہا ہوں اور یہ بزنس تمہارے لیے بہت بھلی ہے. اس کا پہلا فائدہ کیا ہوگا؟ یغفر لکم ذنوبکم. اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر لے گا، تمہاری چھٹی ہو جائے گی. وَيُدْخِلْكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ. اور ایسی جنت دے گا جس کے نیچے سے نہریں بہ رہی ہوگی. وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتٍ عَدْنٍ. جنات عدن میں رہنے کے لیے بہترین مکان ہوں گے. ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ. تم کیا کاروبار کو بڑی کامیابی سمجھ رہے ہو؟ ایک کی دو ہو گئی، دو کی تین ہو گئی، چھوٹے کا بڑا ہو گیا، ہر بچے کی گاڑی ہو گئی، ہر ایک کا سیپریٹ دھندا ہو گیا. تم اس کو کامیابی سمجھتے ہو؟ ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ. بڑی کامیابی یہ ہے. یہ اللہ، یہ تو سب دنیا میں ملے گا، آخرت میں ملے گا. دنیا میں کیا ملے گا؟ نقدہ نقدی کیا ملے گا؟ وَأُخْرَى تُحِبُّونَهَا نَصْرٌ مِّنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ. میرے بندو، جو تم نقد پسند کرتے ہو، نقد، آخرت میں تو ملے گی جنت، نہریں بھی ملے گی، لیکن نقد کیا ملے گا؟ اللہ کی نصرت ملے گی اور فتح ملے گی. لیکن نصرت کا کیا مطلب ہے؟ نصرت آئے گی تو کیا ہوگا؟ کاروبار کا بڑھ جانا نصرت نہیں ہے، چھوٹے مکان کا بڑا ہو جانا نصرت نہیں ہے. پھر نصرت کیا ہے؟ اذا جاء نصر اللہ والفتح
تمہارے گشتوں پر، تمہارے سیر روزہ پر، تمہارے پیدل چلنے پر، تمہارے در در کے دھکوں پر، تمہارے اللہ کے لوگوں کی خوشامد پر اللہ کی مدد آئے گی اور اللہ کی طرف سے فتح کا دروازہ کھلے گا۔ کیا ہوگا؟ خاندان کے خاندان، قبیلے کے قبیلے، جھونڈ کے جھونڈ، جوک در جوک اسلام میں داخل ہونا شروع ہو جائیں گے۔ یہ اللہ کی نصرت ہوگی اور یہ اللہ کی مدد ہوگی۔ لوگوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چڑھایا، عمر تیری جوانی کس کام کی؟ بہت ڈنگے مارتا ہے، بہت تھوک اڑاتا ہے۔ بولو کیا ہے؟ ارے یار نہ رہے بانس نہ بجے بانسری، معاملہ یہ ختم کرو نا یار، کھٹ کھٹ ہمیشہ کی۔ ہاں 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 بولو کیا کرنا ہے؟ کہ وہی کرنا ہے۔ الیاذ باللہ الیاذ باللہ، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی ختم کرنا ہے۔ گئے لے کر تلوار لٹکا کر، راستے میں ایک صحابی ملے، عمر کہاں جا رہے ہو؟ کہ بس آج تو معاملہ ہی ختم کرنا ہے۔ وہاں بعد میں جائیو، اپنے گھر کی خبر لو۔ بہن بہنوئی بھی وہاں چلے گئے ہیں اس طرف۔ ہیں میرا بہنوئی میری بہن؟ ہاں تمہارا بہنوئی تمہاری بہن۔ اللہ بڑی قدرت والا ہے۔ ابو جہل، اس کی ماں طواف کر رہی تھی اور طواف کرتے کرتے اتر پڑا تھا، بیت اللہ میں پیدا ہوا تھا، لیکن زندیق بن گیا۔ لیکن اس کے گھر میں حضرت اکرمہ اللہ نے پیدا کیا۔ گئے، جوش میں تھے، دروازہ بند، اندر سے کچھ پڑھنے کی آواز آ رہی تھی۔ یہ تعلیم کے حلقوں کو معمولی مت سمجھو، فضائل اعمال کے حلقے کو معمولی مت سمجھو، اس میں ہماری ہدایت چھپی ہوئی ہے۔ عظمت کے ساتھ سنو، دھیان کے ساتھ سنو، طلب کے ساتھ سنو، خالی ثواب کی چیز مت سمجھو۔ یہ کتاب ہمارے بڑوں نے ہم کو دی ہے، اسی لیے مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، اس کتاب کو اتنی مرتبہ پڑھو، اتنی مرتبہ سنو کہ ایک ایک حدیث زندگی میں عملی طور پر زندہ ہو جائے۔ کنڈی کھٹکھٹائی، کون؟ کہ عمر۔ لو، عمر کا نام سن کر جو مولوی صاحب سبق پڑھا رہے تھے، تعلیم کرا رہے تھے، وہ تو چھپ گئے۔ حضرت خباب، ہائے ہائے، بہنوں ہی نے دروازہ کھولا۔ کیا کر رہے تھے؟ ادھر ادھر نہیں، کیا کر رہے تھے بتاؤ؟ بہن نے کہا عمر، جو چیز ہم نے اپنائی اگر حق ہو تو اب بہنوں ہی کو مارنا شروع کیا۔ بہن بچانے گئی تو ان کو بھی مارنا شروع کیا، یہاں تک کہ بہن کے رخسار سے خون نکل آیا۔ بھائی بھائی ہیں، اب شرمندہ ہو رہے ہیں، میں نے کیا کیا، میں نے کیا کیا۔ اب تھوڑی طلب پیدا ہوئی۔ یہ اجتماع اسی لیے ہے کہ آدمی کے دل میں طلب پیدا ہو۔ ابو جہل میں طلب پیدا نہیں ہوئی، محروم ہو گیا۔ اور تھوڑی سی تعلیم کی بھنک کانوں کے راستے سے دل پر گئی تھی، غصے کی حالت میں گئی تھی، عظمت کے ساتھ نہیں سنا تھا، لیکن بعد میں طلب پیدا ہوئی۔ کیا کہنے لگے؟ اچھا یہ بتاؤ کیا پڑھ رہے تھے؟ اب حضرت خباب نے دیکھا حالت نارمل ہو گئی ہے، اب باہر آئے۔ یہ حکمت کی بات ہے، حکمت کے ساتھ کہا عمر سن، اللہ کے نبی علیہ السلام نے تیرے لیے اور ابو جہل کے لیے دعا مانگی تھی، معلوم ہوتا ہے تیرے حق میں دعا قبول ہو چکی ہے۔
حضرت عمر نے کہا بتاؤ بہن کیا ہے؟ کہ تو ناپاک ہے، غسل کر پہلے۔ غسل کیا، وہ ورقہ دیا، سورہ طٰہٰ کی آیتیں لکھی ہوئی تھی، وہ تو عرب تھے، پڑھنا شروع کیا، دل میں قرآن اترتا چلا گیا، اور یوں کہا مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے جاؤ۔ طلب پیدا ہوئی ہے، کیا ارادے سے گئے تھے، کہاں جا رہے ہیں؟ اگر یہ مجمع جو اجتماع کی شرکت کے لیے آیا ہے، اگر یہ طے کرے کہ مجھے یہاں سے نقد 4 مہینے جانا ہے، چلا جانا ہے، اس طلب پر خدا اس کے لیے آسانی پیدا کر دے گا۔ طلب ہونی چاہیے۔ گئے وہاں، کنڈی کھٹکھٹائی، آپ دار ارقم میں ہیں۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 3 دن پہلے ایمان لا چکے تھے۔ اندر سے پوچھا گیا کون؟ کہ عمر۔ تو اندر جو صحابی تھے، صحابہ تھے، سب ڈر گئے۔ حضرت حمزہ نے کہا ڈرو مت، کھولو، اگر خیر کی نیت سے آیا ہے تو خیر ہے، ورنہ اسی کے ہتھیار سے اس کی خبر لی جائے گی۔ لوہا لوہے کو کاٹتا ہے۔ دروازہ کھولا گیا، آپ علیہ السلام نے حضرت عمر کا گریبان یہاں سے پکڑا۔ عمر کب تک؟ عمر کب تک؟ کہ اللہ کے نبی قدموں میں سر رکھنے کے لیے آیا ہوں۔ کلمہ پڑھا، مجمع جو تھا اس نے نعرے تکبیر بلند کیا۔ جبرائیل امین آئے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام، فرشتوں نے بھی نعرے تکبیر کو بلند کیا۔ آنے کے ساتھ گھبراؤ مت، محنت کے نتیجے میں خدا کو ایک ایسا دے دے گا جس کے ذریعے سے اللہ ساری رکاوٹوں کو دور کر دے گا۔ شرط یہ ہے کہ قربانی اخلاص کے ساتھ ہو، اللہ ہی کے لیے ہو، اللہ ہی کے لیے مجاہدہ ہو۔ ہم بہت جلد باز ہیں۔ مرغی کا انڈا مردہ ہے۔ میں آپ سے ایک سوال کروں کہ دنیا میں پہلے مرغی آئی کہ انڈا آیا؟ اگر یوں کہو کہ انڈا آیا تو بغیر مرغی کا انڈا کیسے؟ اور اگر یوں کہو کہ مرغی آئی تو بغیر انڈے کے مرغی کیسی؟ وہ سوچتے رہیے آپ۔ تو مرغی کا انڈا مردہ ہے، وہ اس کو جو صحیح ترتیب ہے، اس ترتیب سے مرغی کے نیچے 21 دن رکھ دو۔ تم یہ مت سوچو پر کیسے بنیں گے، پنجے کیسے بنیں گے، چونچ کب بنے گی اور آنکھیں کیسے بنے گی۔ تمہارا کام صحیح ترتیب سے رکھنا، ہمارا کام گشتوں کو صحیح کرنا، تعلیم کو صحیح کرنا، گھر گھر کی ملاقات کا نظام صحیح کرنا، مسجد وار جماعت کی فکروں کو صحیح کرنا، 5 کام کو فکر کے ساتھ کرنا، سالانہ خروج ہمارا ترتیب اور قربانی کے ساتھ ہو۔ تم اتنا کرتے رہو، اللہ تعالیٰ تمہاری اس محنت پر نتیجہ نکالے گا۔ کرو گے؟ اللہ کے ہاتھ میں سب کچھ ہے۔ اب کوئی اتاوڑیا یوں کہے مولوی صاحب یہ اوپر کا چھلکا کب ٹوٹے گا یار، چھلکا پہلے سے توڑ دو نا، اور اندر کا گولا اور سفیدی ایک پلیٹ میں لے کر مرغی کے نیچے رکھ دو تو پرسوں چوزا تیار ہو جائے گا۔ ہو جائے گا؟ ہو جائے گا؟ نہ کھانے کے کام کا نہ چوزے کے کام کا۔ ہر دین کے کام میں رکاوٹ آئے گی، اس رکاوٹ کو ہم توڑ نہیں سکتے، اس رکاوٹ کو اللہ ہی توڑے گا، لیکن شرط یہ کہ ہماری قربانی اور ہماری محنت صحیح رخ پر ہو۔ اب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے پہلی بات کیا کہی؟ یہ اللہ کے نبی علیہ السلام، بیت اللہ میں آپ نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ جو روکنے والے تھے، جو ایمان لاتا تھا ان کو مارنے والے تھے، حضرت زنیرہ ان کی باندھی تھی، اتنا مارتے کہ حضرت عمر تھک جاتے، پھر تھوڑی دیر بیٹھ جاتے اور یوں کہتے زنیرہ تجھ پر رحم کھا کے نہیں بیٹھا ہوں، تھکا ہوں اس لیے بیٹھا ہوں، جب تھکن دور ہو جائے گی پھر ماروں گا۔ وہ کہہ رہے ہیں اے اللہ کے نبی علیہ السلام آپ بیت اللہ میں نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ کہ عمر حالات نارمل نہیں ہے، چلیے میں ساتھ میں چلتا ہوں۔ لو
40 کا عدد پورا ہوا تھا حضرت عمر کے ایمان لانے پر. 20 کی 2 لائنیں بنائی. اس 20 میں ایک کے آگے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک کے آگے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور بیچ میں تمام نبیوں کے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہ قافلہ گیا ہے اور بیت اللہ میں نماز ادا کی ہے. اللہ کی مدد آئے گی، رکاوٹیں آنا ضروری ہے، لیکن وہ انڈے کے چھلکے کی طرح ہے. جب اندر میں ایمان کی جان پڑ جائے گی تو وہی مرغی کا چوزا اپنی چونچ سے چھلکا توڑ دے گا. اس لیے رکاوٹ کو مت دیکھو، ہمیں کیا کرنا ہے وہ دیکھو. تو جب دست کے راستے سے پانی نکل جاتا ہے تو سب سے پہلے گلوکوز کا پانی چڑھاؤ. اب اس میں جان آ جاتی ہے. اب چاہے جو چاہے کھلا دو. یہ پانی کے ساتھ تشبیہ دینے میں یہ حکمتیں ہیں کہ پانی زمین کے ٹکڑے کی، ہر ٹکڑے کی حیات، انسانوں کے ہر طبقے کے ہر فرد کی نجات ہدایت میں. پانی نکل گیا ادم ہوا، ہدایت نکل جائی ادم ہوا ہو جائے گا. دین پر چلنا جائے گا، پیر لڑکھڑا جائیں گے. اب ہدایت کے اسباب کیا ہے؟ جیسے دانا لینا ہو تو کھیتی کرو، پیسہ لینا ہو تو دھندا کرو، دودھ لینا ہو تو جانور خریدو یا پیسوں سے خریدو. ہدایت لینی ہو تو کیا کرو؟ ہدایت کے لیے 2 سبب ہے، ایک دعوت اور ایک دعا. دعوت اور دعا. دعوت کے معنی اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلانا، دعا کے معنی اللہ کی رحمت کو بندوں کی طرف متوجہ کرنا. یہ دونوں چیزیں جمع ہوتی ہیں. جیسے تاجر و تجارت 2 جمع ہوئے تو پیسے، کھیڑوت اور کھیتی 2 جمع ہوئے تو اناج، میاں اور بیوی 2 جمع ہوئے تو اولاد. ایسے دعوت اور دعا یہ 2 چیزیں جمع ہو جائے گی، اللہ ہدایت دے دے گا. لیکن اتنا یاد رکھنا، ہدایت صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے اور کسی کے ہاتھ میں نہیں ہے. اب کوئی یوں کہے کہ ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہے، اگر اللہ اپنے بندے کو ہدایت نہ دے تو بندہ بیچارہ کیا کرے؟ ایسا نہیں ہے. تاجر اور تجارت دونوں جمع ہوں گے، پیسہ ملنا ضروری نہیں ہے. میاں اور بیوی دونوں جمع ہوں گے، اولاد کا ہونا ضروری نہیں ہے. کھیڑوت اور کھیتی دونوں جمع ہوں گے، اناج کا ملنا ضروری نہیں ہے. لیکن دعوت اور دعا جب جمع ہوں گے ضرور بھی ضرور خدا ہدایت دے گا. لیکن ہدایت صرف ایک اللہ کے ہاتھ میں ہے اور کسی کے ہاتھ میں نہیں ہے. تو اگر کوئی یوں کہے کہ اللہ اگر کسی کو ہدایت نہ دے تو بندہ بیچارہ کیا کرے؟ ایسا نہیں ہے. اللہ نے تو ہر ایک کو ہدایت دینے کا ارادہ کر لیا ہے، اسی لیے اپنے نبیوں کو بھیجا ہے تاکہ میرا ہر بندہ ہدایت پر آ جائے. لیکن 3 بڑے بڑے زہریلے گناہ، سننا میری بات، 3 بڑے بڑے زہریلے گناہ ایسے ہیں کہ اس کی وجہ سے جو اندر میں ہدایت کی صلاحیت ہوتی ہے وہ جل کر ختم ہو جاتی ہے. ورنہ ہر دنیا میں آنے والا بچہ دین فطرت پر آتا ہے. کل مولود یولد علی الفطرہ. ماں باپ یہودی ہے تو یہودی بنتا ہے، ماں باپ عیسائی ہے تو عیسائی بنتا ہے، ماں باپ مجوسی ہے تو مجوسی بنتا ہے. ہر ایک اسلام کی فطرت کو لے کر آتا ہے. جیسے ہر گیہوں کے دانے میں کھیتی کی بھی صلاحیت اور روٹی کی بھی صلاحیت. کھیت میں ڈالو تو کھیتی اور مشین میں پیس کر پکاؤ تو بولو نہیں یار روٹی. کس کے لیے؟
کہ بادشاہ کے لیے بھی، فقیر کے لیے بھی، عالم صاحب کے لیے بھی، حافظ صاحب کے لیے بھی، گریجویٹ کے لیے بھی، ڈاکٹروں کے لیے بھی، ہر ایک کے لیے روٹی کا انتظام گیہوں میں ہے. لیکن اگر کوئی 2 من دانے گیہوں کے لے کر آگ میں ڈال دے، مولوی صاحب اپنے بس میں تھا اتنا کیا، اب اللہ اگائے گا، اگے گا؟ جو صلاحیت تھی اگنے کی روٹی کی ختم. کوئی 2 من دانے لے کر دریا میں ڈال دے، مولوی صاحب آپ نے تو قربانی دے ڈالے نا، اب اللہ اگائے گا، اگے گا؟ بولو، نہیں اگے گا، صلاحیت ختم. ایسے ہی ہر آنے والے بچے میں دین فطرت کی صلاحیت ہے، مگر 3 زہریلے بڑے بڑے گناہ ایسے ہیں جس کی وجہ سے اندر کی ہدایت کا بیج جل کر ختم ہو جاتا ہے. اللہ میری اور آپ کی اور پوری امت کی حفاظت فرماوے. پہلا گناہ کون سا؟ تکبر، ابھیمان، حق بات سمجھنے کے باوجود بھی قبول نہ کرنا. جیسے فرعون جانتا تھا حق ہے مگر قبول نہیں کیا، اندر کی صلاحیت جل کر ختم ہو گئی اور اللہ نے اس کو موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے ہلاک اور برباد کر دیا. دوسرا گناہ تعصب، بھید بھاؤ. بھائی یہ باتیں تو ٹھیک کر رہے ہیں لیکن اپنے تو نہیں ہیں، تو یہ تو ان کے ہیں. ارے اللہ کے بندے، خیر کی بات دیوار پر ہو تو بھی لے لے. کسی کی قیمتی گھڑی گم ہو گئی اور ایسے آدمی کو ملی جس سے اس کی ان بناؤ تھی. اب وہ بیچارے کو پتا چلا کہ فلاں صاحب کی ہے، لے کر گیا، تمہاری ہے؟ ہاں ہاں میری ہے، لیکن تو لایا ہے اس لیے نہیں لوں گا، تو پھوٹی تیری. ابو جہل نے یہی کیا، تعصب میں آیا. حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو جہل سے کہا، ابو جہل محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو باتیں کہتے ہیں بالکل سچ، بالکل سچ، مانتا کیوں نہیں؟ یہ اپنے اب ہمارے خاندان میں سے نہیں ہے نا، ہم کیوں مانیں ان کی؟ صلاحیت جل کر ختم. تیسری چیز، مول صاحب بالکل حق ہے، سمجھ میں بھی آ رہی ہے، نکلنا بھی چاہیے اور یہی کام کرنا چاہیے، مگر مولوی صاحب اپنے نکلیں گے تو لوگ کیا کہیں گے کہ اچھا یہ بھی گھومتے ہو گئے، یہ بھی ڈاکٹر صاحب آپ بھی، انجینئر صاحب آپ بھی، سیٹھ صاحب آپ بھی، حاجی صاحب آپ بھی، متولی صاحب آپ بھی گھومتے ہو گئے، لوگ کیا کہیں گے؟ جیسے ابو طالب 42 سال تک اللہ کے نبی علیہ السلام کا ساتھ دیا. ابو طالب بھی سگا چچا، ابو لہب بھی سگا چچا، لیکن فرق دیکھو کہ ابو طالب کا نام آتا ہے تو اندر سے خیر خواہی اٹھتی ہے. کیا اچھا ہوتا ابو طالب کلمہ پڑھ لیتے، آپ کا ساتھ دیا تھا. ابو لہب کا نام آتا ہے تو دشمنی پیدا ہوتی ہے، مردود، اچھا ہوا مرا، اس لیے کہ اس نے زندگی پر مخالفت کی ہے. بعد دفعہ آدمی مخالفت پر آ جاتا ہے، نشے میں آ جاتا ہے، نہ کریں گے نہ کرنے دیں گے، نہ چلیں گے نہ چلنے دیں گے. لیکن نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ کس کی رکاوٹ ڈال رہا ہے تو؟ اللہ کے دین کی، اللہ کے دین کی محنت کی، جس سے مسجدیں آباد ہو رہی ہے، لوگوں کی زندگیوں میں دین کی بہار آ رہی ہے، جوانوں کے چہروں پر سنتیں زندہ ہو رہی ہے، گھروں میں اسلامی معاشرہ بن رہا ہے، پیارے نبی علیہ السلام کا دین کا سکھا ہوا باغ ہرا بھرا ہو رہا ہے، تو اسی میں رکاوٹ ڈالتا. نتیجہ کیا ہوا؟ ابو لہب پوری زندگی رکاوٹ ڈالتا رہا، نتیجے میں وہ بیمار ہوا اور ایسی بیماری آئی کہ پورا بدن پک گیا، پھوڑے ہو گئے، بہت خوبصورت تھا انگارے کی طرح،
ابو لہب اس کا نام نہیں ہے، اس کا لقب ہے، یعنی انگارے کی طرح لال، خوبصورت ٹماٹر جو وہ لال. کس کام کی تیری لالش، کس کام کی تیری خوبصورتی، کس کام کی تیری چودراہٹ؟ بدن میں کیڑے پڑ گئے. بچوں نے گھر سے باہر پھینک دیا، بدبو پھیل رہی ہے، یہاں تک کہ اسی حال میں مرا. مکہ میں لوگوں نے قبر کا گڑھا کھودا، اس قبر کے گڑھے میں اس کو ڈالا، جیسے قبر میں ڈالا زمین نے اچھال کر باہر پھینک دیا. تو اس سرزمین پر میرے آقا اور میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتے ہوئے تو اس پاک زمین پہ سوئے گا؟ پھر دفن کیا، پھر اچھال کر باہر پھینک دیا، پھر دفن کیا، پھر اچھال کر باہر پھینک دیا. زمین نے قبول نہیں کیا. آخر کار لکڑی سے دھکیلتے دھکیلتے 2 پہاڑوں کے بیچ میں ڈالا اور اوپر سے پتھر ڈال کر لاش کو ڈھک دیا. جا، کبھی بھول کر بھی مخالفت مت کرنا. اللہ تعالیٰ مہلت دیتا ہے، جب پکڑنے پر آتا ہے تبھی دین کو تارے نظر آتے ہیں. سمجھ میں نہ آوے خاموش رہنا، اللہ سے دعا مانگنا، اے اللہ جو حق ہے وہ سمجھا دے اور چلا دے، جو باطل ہے وہ سمجھا دے، اس سے بچا دے. زبان سے بھی نہیں، اسکیم سے بھی نہیں. کبھی رکاوٹ کے بول مت بولنا، کبھی رکاوٹ کی اسکیم مت کرنا. تو ابو طالب 42 سال تک ساتھ دیا. انتقال کا وقت آیا، اللہ کے نبی علیہ السلام پہنچ گئے، اس سے پہلے وہ پہنچ گئے، ابو جہل وغیرہ سب. ابو طالب باپ دادے کا دین مت چھوڑنا، لوگ کیا کہیں گے کہ اتنا بڑا چودھری مرتے وقت باپ دادے کا دین چھوڑ کر گیا اور بھتیجے کے دین کو قبول کیا. آپ علیہ السلام فرماتے چچا ایک دفعہ کلمہ پڑھ لو، ایک دفعہ کلمہ پڑھ لو، اللہ کی یہاں گواہی دوں گا. ابو طالب نے کیا کہا؟ بیٹا کلمہ پڑھ کر تیری آنکھوں اور دل کو ٹھنڈا کر دیتا، لیکن میرے مرنے کے بعد لوگ کیا کہیں گے کہ اتنا بڑا چودھری باپ دادے کو دین کو چھوڑ کر بھتیجے کے دین پر مرا، اس لیے میں تو باپ دادے کے دین پر مرتا ہوں. اور روح نکل گئی. یہ 3 بڑے بڑے زہریلے گناہ ہے جس کی وجہ سے آدمی ہدایت کے نور سے محروم ہو جاتا ہے. اچھا، اب ہدایت کا نور اور اسلام کا نور دلوں میں آیا کہ نہیں آیا، اس کی نشانی کیسی؟ جیسے کسی نے کہا مجھے بخار ہے تو لوگ ہاتھ پکڑ لیتے ہیں، یار برف جیسا بخار کا بخار ہوتا تو بدن گرم نہ ہوتا؟ ایسے اسلام کا نور دل میں آیا کہ نہیں آیا، اس کی نشانی کیا؟ کہیں دھوکہ تو نہیں ہے؟ جیسے چھوٹے بچے وہ سگریٹ کی ڈبیا اور ماچس کی ڈبیا چاروں طرف سے بارڈر کاٹ کر جمع کرتے اور رنگ ربڑ لگاتے ہیں، میرے پیسے میرے پیسے میرے پیسے. پورے دن اسی سے کھیلتے ہیں، رات کو تکیے کے نیچے رکھتے ہیں، صبح اٹھتی امی میرے پیسے. یہ پیسے ہیں کہ پیسوں کا دھوکہ ہے؟ ایسی کہیں ایسا نہ ہو کہ ہدایت ہے یا گمراہی کو میں ہدایت سمجھ رہا ہوں. تو اس کی نشانی کیا؟ اس کی 3 نشانیاں بتائیے. پہلی نشانی تجافی اندار الغرور، دھوکے کے گھر سے طبیعتوں کا اچاٹ ہو جانا. اب دنیا میں جی نہیں لگتا ہے، مولوی صاحب مرنا ہے، اللہ کے پاس جانا ہے، اصل تو آخرت ہے، یا تو محنت کے لیے آئے ہیں، اپنی قبر اپنا حشر اپنی جنت آباد کرنے آئے ہیں، طبیعت دنیا میں نہیں لگتی، اچاٹ ہو چکی ہے. جیسے کسی کا اکلوتا بیٹا 18 سال کا، ساری امیدیں اس کے ساتھ وابستہ تھی، اچانک ایکسیڈنٹ میں چلا گیا. باپ کھانا کھائے گا لیکن کھانے میں مزہ آئے گا؟
کاروبار میں جائے گا، کاروبار میں مزہ آئے گا، عید میں اچھے کپڑے پہنے گا، گھر میں سیویاں بنے گی، مزہ آئے گا۔ ہائے لڑکا چلا گیا، ہائے مرنا ہے، ہائے آخرت ہے، ہائے قبر ہے، ہائے حشر ہے، ہائے حساب کتاب ہے، اللہ رسول کو منہ دکھلانا ہے۔ ہدایت کا نور داخل ہوا نہیں ہوا، پہلی نشانی تجافی اندار الغرور، دوسری نشانی والعنابۃ الی دار الخلود، اس لیے کہ وہاں سے طبیعتیں ہٹی تو کہیں نہ کہیں تو جڑے گی۔ جیسے شادی کے بعد ماں سے طبیعت ہٹی، بہنوں سے طبیعت ہٹی، اب کہاں جڑے گی؟ ساس اور سالیوں سے، ہے نا؟ یہاں سے کٹی تو یہاں سے ہٹی اور یہاں سے جڑی، تو دنیا سے ہٹی تو کہاں؟ آخرت کی طرف۔ والعنابۃ الی دار الخلود، کیا کروں میری آخرت بن جائے، کیا کروں، کون سی نیکی کروں، میں شریعت سنت کو تھام لوں، جو کچھ آ جائے برداشت کر لوں، مجھے تو اپنی آخرت بنانی ہے۔ دوسری نشانی۔ تیسری نشانی والاستعداد الموت قبل الورود، موت آنے سے پہلے پہلے موت کی تیاری۔ سمجھ لو ہدایت کا نور دلوں میں داخل ہو چکا ہے۔ اور ہدایت ہے کیا؟ ہدایت ہے کیا؟ الہدایت نور، ہدایت ایک نور ہے۔ یقذف اللہ فی قلب امرئ من شاء، اللہ اپنے جس بندے بندی کے بارے میں چاہتا ہے خدا دلوں کے دروازوں کو کھول کر اندر داخل کر دیتا ہے۔ لیکن دنیا دار الاسباب ہے۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وان اللہ لمع المحسنین، محنت کرتے رہو، اخلاص کے ساتھ کرتے رہو، اچھی طرح کرتے رہو، خدا تمہیں ضرور بھی ضرور ہدایت دے گا۔ ہدایت نور ہے، اس کے ذریعے سے کیا ہوگا؟ یمیز بہ العبد بین الحق والباطل ویمیز بہ بین الحسنۃ والسیئہ ویمیز بہ بین الخیر والشر، کہ حق اور باطل میں فرق کرے گا، برائی اور بھلائی میں فرق کرے گا، نیکی اور بدی میں فرق کرے گا جب ہدایت کا نور داخل ہو جائے گا۔ اس لیے میرے دوستو یہ محنت ہدایت کی محنت ہے۔ اب اس کے دو رخ ہیں، ایک تو مقام پر رہنا ہے اور ایک اللہ کے راستے میں جانا ہے۔ اللہ کے راستے میں جا کر امیر کی اطاعت ہے، مسجد کا ماحول ہے، انفرادی اجتماعی اعمال کی پابندی ہے، راتوں میں اللہ کے سامنے بھکاری بن کے مانگنا ہے، اپنے وقت کی اوقات کی حفاظت کرنی ہے۔ جیسے اللہ کے راستے میں جانے والوں کے سامنے مستقل روانگی کی بات آئے گی۔ جو مجمع واپس جا رہا ہے خالی ذہن ہو کر مت جاؤ، پہلے تو یہ نیت لے کر جاؤ کہ انشاءاللہ آج سے لے کر میرا جنازہ اٹھے تب تک میں اس کام کو اپنی زندگی کا مقصد بنا کر کرتے رہا کروں گا۔ اب اس کے لیے میرے دوستو دو تعلیمیں ہیں، گھر کی تعلیم، مسجد کی تعلیم، روزانہ کا عمل، دو گشتیں ہیں، ہفتے کا عمل، ایک اپنی مسجد کا ہے، مشورے سے جو بستی طے ہو جائے۔ روزانہ کا مشورہ ہے، تھوڑی دیر کے لیے بیٹھو، اللہ کا دین میری زندگی میں، دنیا میں بسنے والے انسانوں کی زندگی میں کیسے آ جائے۔ ماہانہ سے روزہ فارغ کرو، اللہ 27 دن شریعت سنت کے مطابق کاروبار کرو، 3 دن اللہ کے راستے میں نکلو۔ یہ موٹے موٹے کام ہیں، اس کو کرو گے اللہ آگے کی توفیق دے گا۔ نمازوں کا اہتمام کرو، ذکر و تلاوت کی پابندی کرو، گھر گھر کی ملاقات کا نظام قائم کرو، گھروں میں اسلامی معاشرہ زندہ کرو، ماں بہنوں میں دین آوے اس کے لیے گھر کی تعلیم کو مضبوط کرو، اور اپنے سے روزہ لگانے کا ہفتہ طے کرو۔ تیسرا ہفتہ آگے پیچھے مت ہونے دو۔ سالانہ وقت لگانے کا مہینہ طے کرو، جو مہینہ طے کیا جو بھی حال ہو نکل جاؤ۔ آہستہ آہستہ اللہ تعالیٰ رخ کو صحیح کر لے گا، اور دین آئے گا تو برکتوں کو لے کر آئے گا، رحمتوں کو لے کر آئے گا، مددوں کو لے کر آئے گا، سارے ٹینشنوں کو خدا دین کی برکت سے دور کر دے گا، دنیا بھی بنے گی، آخرت بھی بنے گی۔